السلام علیکم. مائنس نیوز کے ساتھ فوزیہ کلثوم رانا، اور آج مائنس ٹاک کے لیے ہم موجود ہیں اس فٹ پاتھ پر جہاں پر خواتین اور مرد جو ہیں سراپا احتجاج ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی کے یہ لوگ ہیں، اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو جس طرح سے اریسٹ کیا گیا، پھر ان کے دیگر ساتھیوں کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. ابھی 3 MP کے تحت انیشلی ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے صورتحال یہ ہے کہ ایون کوئی نئی سے نئی FIR بن جاتی ہے. ان کی بہن ہے نادیہ بلوچ ہمارے ساتھ مائنس ٹاک کے لیے. ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا ہوگا فردر، کیا ان کا لاہے عمل ہے، کیا یہ چاہتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی سے نئی FIR سامنے آ جاتی ہے. السلام علیکم نادیہ. وعلیکم السلام. نادیہ، ایک تو بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے مجھے بتائیے گا، کیونکہ ایک طویل یہ سٹوری ہے، آپ اپنے الفاظ میں اگر بتائیں جو ڈاکٹر ماہرنگ کو اریسٹ کیا گیا ہے، انیشلی 3 MP کے تحت اٹھایا گیا، پھر ابھی ہمیں ایک نئی تازہ FIR جس میں ناقابل ضمانت ان کے وارنٹ ہیں، تو کیا سمجھ رہی ہیں یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ جس طرح ابھی آپ گفتگو بھی کر رہی تھی اس سیمینار سے، آپ نے کہا کہ انہوں نے جو جبری طور پر لاپتہ افراد کیے گئے ہیں ان کے اہل خانہ کو مزاحمت یا پھر بولنا سکھایا. کیا قصور ہے ڈاکٹر ماہرنگ کا؟ دیکھیے، میری بہن کا صرف واحد قصور ہی یہی ہے کہ بلوچستان میں ہونے والے جو جبر تھا، جو کتنے سالوں سے جس میں تیزی آ رہی تھی لیکن کمی نہیں آ رہی تھی، وہ اٹھی اور اس نے سوال کیا، اس نے مزاحمت کی، اس نے لوگوں کو بتایا کہ اگر کوئی آپ کا پیارا لاپتہ ہوتا ہے تو خاموش نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ آپ نے جا کے اس کے لیے مزاحمت کرنی ہے. مزاحمت کرنے کے اس نے طریقے بتائے لوگوں کو کہ آپ سڑکیں بند کر سکتے ہیں، آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ FIR کر سکتے ہیں، آپ کورٹ میں کیس جمع کر سکتے ہیں، آپ کمیشن میں کیس جمع کر سکتے ہیں. تو ریاست کو یہ بات یا ریاستی اداروں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ کوئی بھی ان کے کام میں آ کے مداخلت کرے، یا کوئی بھی ان کے کیے ہوئے جو ظلم اور جبر ہے اس کو دنیا کو بتائے. تو انہوں نے پہلے MPO کے تحت انہیں گرفتار کیا، وہ بھی ایک پروٹیسٹ پرامن دھرنے میں موجود تھی. رات کے 4 بجے کریک ڈاؤن کر کے اسے گرفتار کیا گیا، اور MPO کے تحت انہیں 3 مہینے 15 دن پہلے وہاں پہ گرفتار کیا گیا. پھر اس کے بعد MPO جب ختم ہوا تو ختم ہونے سے پہلے ہی انہیں ATC کورٹ میں پیش کر کے 3 مختلف FIRs پہ ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا انہیں اور ان کی ساتھیوں کو. تو پہلے 10 دن کا ریمانڈ تھا، پھر 15 دن کا ریمانڈ تھا، اور پھر 20 دن کا، ٹوٹل 45 دن کا ریمانڈ ان سے ان 3 FIRs پہ لیا گیا. اور بار بار جب وہ ریمانڈ مانگنے آتے تھے وہ کوئی رپورٹ پیش نہیں کرتے تھے کہ ہم نے اس 10 دن کے ریمانڈ میں مطلب کیا ان سے جو ہے نا نکلوایا ہے، یا کیا تفتیش ہوئی ہے، یا کیا پروگریس ہوا ہے اس میں. تو وہ دوبارہ 15 دن کا یا 20 دن کا ریمانڈ مانگتے تھے. 45 دن جب پورے ہوئے تو لاسٹ ہیئرنگ میں دوبارہ وہ آئے اور انہوں نے کہا ہمیں انہیں 3 FIRs پہ ریمانڈ چاہیے. تو کورٹ نے انہیں کہا کہ میں 3 FIRs پہ اور ریمانڈ نہیں دے سکتا. تو اس کے بعد 5 نئے FIRs لے کر آئے، اور کورٹ نے انہیں ڈائریکشن دی تھی کہ میں آپ لوگوں کو صرف 5 FIRs کے حد تک ریمانڈ نہیں دے رہا ہوں، بلکہ ہر اس تانے کو CTD ہے یا کوئٹہ میں جتنے بھی مختلف تانے ہیں ان سب کو میں یہ ڈائریکشن دے رہا ہوں کہ کوئٹہ کے اندر یا آپ لوگوں کے تانے کے اندر جتنے بھی آپ لوگوں کی جورسڈکشن میں FIRs ہیں ان کے خلاف آپ لوگوں نے ان سب پہ انویسٹیگیشن کرنا ہے، اور 15 دن بعد آپ نے آنا ہے، مجھے رپورٹ پیش کرنی ہے. تو جیسے ہی ابھی یہ 15 دن کا ریمانڈ ختم ہونے سے پہلے ہی کراچی کا کوئی ایک نیا FIR لے کر آئے ہیں یہ لوگ. اور اس والی FIR میں اب کیا دفعات انہوں نے لگا دی ہیں؟ کیا جرم کیا ہے ڈاکٹر ماہرنگ نے؟ اور FIR خود ہی ایک جھوٹی FIR ہے. میری بہن ماہرنگ بلوچ اکتوبر میں جب وہ نیو یارک جا رہی تھی کسی ایوارڈ اس کے لیے، اسے وہاں پہ ایئرپورٹ میں روک دیتے اور اس کا نام ACL لسٹ میں وہ کرتے ہیں، ایڈ کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ وہاں پہ اس جگہ پہ موجود ہی نہیں ہوتی ہے. CCTV فوٹیج ہمارے پاس ہے کہ وہ کسی وکیل کے دفتر میں موجود ہوتی ہے، وہاں پہ وہ بات کر رہی ہوتی ہے، لیکن اسی دن جو ہے نا اس پہ جھوٹی FIR ایک آدمی آ کے وہ کرتا ہے، FIR کرتا ہے کہ یہ وہاں صادق آباد میں موجود تھی اور وہاں پہ وہ سرکل کر رہی تھی، لوگوں کو بلایا تھا، ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف باتیں کر رہی تھی، حالانکہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی اس ٹائم. جھوٹی FIR تھی. اس کے لیے بھی اسی ٹائم ہم نے اس FIR کو ہم نے کورٹ میں چیلنج کیا. تو کورٹ ہمیں جب ریلیف دینے والی تھی تو اسی تانے کے SHOs آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے چارج شیٹ فائل کرتی ہے. تو کورٹ نے ہمیں ریلیف نہیں دی، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جائے ٹرائل کورٹ میں اپنا جو آپ کا وہ ہے ریمیڈی ہے اسے اویل کریں. تو اس کے بعد ہم نے اسی FIR کو پچھلے 2 مہینوں سے
हाई कोर्ट का जो फैसला है कि हम उन्हें बार बार कह रहे हैं ये FIR झूठी FIR है, हम वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, तो ये FIR हमारे खिलाफ बनती ही नहीं है ना, हम नीचे कोर्ट से अवेल करें या किसी और कोर्ट से अवेल करें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 महीनों से हमने चैलेंज किया हुआ है हाई कोर्ट के सिंध हाई कोर्ट के फैसले को, लेकिन अभी तक जो है ना उसका कोई हियरिंग ही नहीं हुई है, डेट ही नहीं आई है, और इसी हैंड मुताबिक उस FIR को सामने लेकर आते हैं और मतलब अरेस्ट वारंट उसके जारी कर देते हैं। हालांकि जब वो मार्च में यही कहते हैं कि मार्च में हमने 1 मार्च को चालान जमा कर दिया है, और जब हमारे वकील वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें पता चलता है कि इन्होंने 1 मार्च को चालान जमा नहीं किया है, बल्कि उन्होंने 1 अगस्त को ही चालान जमा किया है। तो ये FIR खुद ही झूठ पर मबनी है, और ये जो ड्रामा खेल रहे हैं उनका एक ही मकसद है कि मेरी बहन को बिहाइंड द बार्स रखा जाए, ताकि बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म और जबर पे कोई ना बोले, कोई आवाज़ ना उठाए, कोई सवाल ना करे, और कोई रियासती अदारों का जो मसख शुदा चेहरा है उसे पाकिस्तानी अवाम को और दुनिया को ना दिखा सके। नादिया, आपको लगता है कि डॉक्टर महरंग को जेल में रखना इस मसले का हल है? क्या वाकई इससे आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, आप लोग तंग आकर यहाँ से वापस चले जाएंगे, होगा क्या? मसले का हल तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर रियासत ये सोच रही है कि मारंग को बंद करके वो बलूचिस्तान में उसी तरह खामोशी का एक दौर लेकर आएंगे कि कोई उनसे सवाल ना करे, कोई उनसे बात ना करे, तो ये रियासत की भूल है कि अगर मारंग ने जो अपना काम करना था, मारंग ने अपना काम कर लिया। मारंग बलूचिस्तान की हर एक गली में गई, हर कूचे में गई, हर इलाके में गई, हर शहर में गई, और उसने सबको बताया कि रियासत हमारे साथ और रियासती अदारे हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अगर आप मारंग को बंद करेंगे, उसकी आवाज़ को बंद करेंगे, लेकिन उसकी सोच को बंद नहीं कर सकते, वो सोच जो इसने बलूचिस्तान के बच्चे को दिया है। तो आप एक मारंग को बंद करेंगे, कल हज़ारों मारंग आपके ख़िलाफ़ निकलेंगे, तब आपके पास आपके किस को बंद करेंगे, आपके पास कोई वो नहीं, रास्ता नहीं बचेगा। इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि हुकूमत जो है वो पार्लिमानी वफ्द बनाएगी, जो यहाँ आएगा, आप लोगों से बातचीत करेगा, इस मसले को पार्लिमानी एक डेलीगेशन के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या वो वफ्द आया, या किसी ने आपसे रब्ता किया कि आप लोग तकरीबन 4 हफ्तों से ज़्यादा का वक्त हो गया इसी रोड पर बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं? नहीं मैडम, हमारे पास अभी तक कोई भी नहीं आया है। मतलब वफ्द आएगा, बात करेगा, हम बैठे हुए हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर कोई वफ्द आता, हमें पता है कि इस हुकूमत की इतनी वो भी नहीं है, उसके बस की बात नहीं है कि वो हमारे मुतालबात पूरे कर सके, लेकिन उसके हम ये भी नहीं सोच सकते थे कि उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो आके हमारी बातें सुन ले। और पिछले 48 दिनों से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा आएगा। हमें अगर वो कहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि बलूचिस्तान हमारा है, बलूचिस्तान के लोग हमारे हैं, तो बलूचिस्तान के ये लोग जो पुरअमन तरीके से, आप देख सकते हैं कि पिछले 40 दिनों से हमने ना किसी अवाम को नुकसान पहुंचाया है, ना किसी शहरी को नुकसान पहुंचाया है। हम अपनी जगह पे बैठे हुए हैं पुरअमन तरीके से, लेकिन कोई भी नहीं आया है, कोई भी हमारी बात नहीं सुनी। और वहाँ पे जो बलूचिस्तान में जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हमारे साथ बात करें, हम मसले का हल निकालेंगे, हम मुज़ाकरात करेंगे। जो आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप तो उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, और जो आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, आप उसके इंतज़ार में बैठे हैं। नादिया, ऐसे लगता है आमतौर पर, जैसे आपने देखा कि आप खुद भी कह रही हैं हुकूमत बेबस है, इस मसले को हल नहीं कर पा रही है, लेकिन हमने देखा है कि कुछ लोग नरम गोशा भी रखते हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पर आते हैं, आपका साथ देने की कोशिश करते हैं, आकर रोड में धूप में, गर्मी में, बारिश में बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे चेहरों को सलाम पेश करना चाहेंगी, उनका जिक्र करेंगी कि जिन लोगों ने, अगर आप इस कठिन वक्त में आए हैं, गो के हुकूमत नहीं आ रही है, इस मसले का हल भी नहीं निकाल रही है, आपकी बहन और उनके साथी जेल में हैं, लेकिन क्या कहेंगे, या आपको लगता है सभी बेहिस है, कोई भी साथ नहीं, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो पिछले 40 दिनों से हमारे साथ है। और पिछली बार मेरी बहन का जिस तरह उन्होंने साथ दिया, उनमें मतलब मैं सारे तबके को मैं नहीं कह सकती, लेकिन मीडिया का तबका है, वकला बरादरी है, या दूसरी तीसरे जो सिविल सोसाइटीज़ है,
ان کے سارے لوگ ہمارے پاس نہیں آئے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ آئے ہیں، جیسے سول سوسائٹیز کے لوگ تھے، یا کچھ آرگنائزیشنز تھے، ہیومن رائٹس کے لوگ تھے، یا وکلاء میں سے جو 3-4 وکلاء ہیں جو مسلسل پہلے دن سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یا میڈیا کے کچھ لوگوں کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شروع دن سے وہ اس میڈیا کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن جس میڈیا نے ہمارا ساتھ دینا تھا، ہمیں کوریج دینی تھی، وہ تو نہیں دے رہے ہیں، لیکن دوسرے جو لوگ ہیں جو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں ہمیں کوریج دینے کے لیے، اپنے بلاگ کے ذریعے، اپنی ویڈیو کے ذریعے، یوٹیوب چینلز کے ذریعے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ہم لوگ آئے بھی ہیں ان لوگوں کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یہاں کے عوام کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس ریاستی اداروں سے، اس حکومت سے کوئی امید نہیں، لیکن ہم آئے ہیں، ہم آئندہ بھی آتے رہیں گے، ہم یہاں کے شہریوں کو بتاتے رہیں گے کہ آپ کی جو حکومت ہے، آپ کی جو ریاستی ادارے ہیں، آپ کی جو کرنل ہے، یا جو بڑے بڑے عہدوں پر ہے، وہ بلوچستان کا جو چہرہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، بلوچستان کا وہ چہرہ نہیں ہے۔ بلوچستان کا اصل چہرہ یہ ہے، اور بلوچستان کے لوگ یہ ہیں جو مزاحمت کر رہے ہیں، جو سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، جو پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ آپ کی ریاست اور ان کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ نادیہ، ہم نے دیکھا جب بھی مشکل آن پڑی ہمیں ہمیشہ متحرک نظر آئی ہیں ایمان مزاری، ان کے ساتھ ہادی بھی نظر آئے ہیں، پھر جیسے کہ HRCB کا بھی آپ نے ذکر کیا، ان کے بہت سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ روڈ پہ ہیں۔ کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ 40 دن سے اس پرامن مزاحمت کا، اس جدوجہد کا وہ نتیجہ جو کہ نکل جانا چاہیے تھا وہ نہیں نکل رہا۔ اب آپ کیا بتائیں گی، آپ کے یہ جو بہن بھائی آئے ہوئے ہیں یہاں پر، جن کو آپ لیڈ کر رہی ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی بہن آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے، وہ جیل میں ہے، ایون آپ ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کری ہیں، آپ لوگ کتنے دن اسلام آباد بیٹھے رہیں گے؟ کیا اپیل کریں گی حکومت سے، متعلقہ اداروں سے کہ اس مسئلے کا حل نکالے، یا پھر آپ لوگ یہیں بیٹھے رہیں گے، بلوچستان سے کچھ اور لوگ آپ کو جوائن کریں گے؟ اب کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ بلوچستان میں پورا جو میڈیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں پچھلے 1 مہینے سے انٹرنیٹ بند ہے، اور کوئٹہ کے علاوہ کوئٹہ میں بھی اب پچھلے 1 ہفتے سے انٹرنیٹ کو بحال کیا تھا، لیکن آج 30 اگست کے دن سے جب وہاں پہ جبری گمشدگیوں کے لیے ریلیاں نکلنی تھی، پروٹیسٹ ہونا تھا، تو آج دوبارہ جو ہے نا انٹرنیٹ کو بلوچستان میں بند کر دیا گیا ہے، تاکہ کوریج نہ مل سکے اور لوگوں کو پتہ نہ چل سکے، اور جو سافٹ امیج دنیا کو بلوچستانی حکومت دکھا رہی ہے کہ بلوچستان میں جبری گمشدگی کا مسئلہ نہیں ہے، بلوچستان میں دوسرا تیسرا مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی ڈر ہے، اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں، تو آپ انٹرنیٹ کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو آپ لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے سے روک کیوں رہے ہیں نا؟ اور دوسری بات، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان میں جو جبر اور خوف کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، وہاں پہ اگر ہم جائیں بھی تو ہم پہ لاٹیاں برسائی جائیں گے، ہم پہ فائرنگ کیے جائیں گے، ہمارے لوگوں کو ٹارچر سیلوں میں بند کیا جائے گا۔ ہم پچھلے 40-45 دنوں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں ہر روز کے حساب سے ہر روز ہم 1 نئے پوسٹر کا اضافہ کرتے ہیں، ہر روز ہم 2 نئے پوسٹرز کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس وقت کراچی میں بھی لوگوں نے اپنے پیاروں کے لیے کیمپ لگایا ہوا ہے، یہاں پہ بھی ہم نے کیمپ لگایا، کیونکہ بلوچستان کی جو حکومت ہے اس نے رائٹ ٹو اسمبلی اور رائٹ ٹو پروٹیسٹ کا حق بلوچستان کے لوگوں سے چھین لیا ہے۔ اگر وہ نکلتے ہیں تو انہیں ڈائریکٹ فائرنگ کر کے مار دیتے ہیں، یا انہیں گرفتار کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنا جو قانون ہے جس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو میں ان سب کو، بلوچستان میں جو حکومت ہے، جو اختیار پہ ہے، جو اقتدار پہ ہے، جو حکومت کر رہی ہے، میں انہیں نہیں کہوں گی، لیکن میں اس ریاست سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ حکومت 1 سال 2 سال بعد چلی جائے گی۔ اس حکومت کو آپ کا جو سپورٹ حاصل ہے، یہ حکومت جو اتنا دیدہ دلی سے ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے، یہ تو چلی جائے گی، یہ اپنے پیٹ، اپنے جیب، اپنے نسلوں کے لیے پیسے جمع کر کے چلے جائیں گے، لیکن آنے والا جو نتیجہ ہوگا، آپ ابھی بلوچوں کی بات نہیں سن رہے ہیں، آپ ابھی بلوچوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کل ایسا نہ ہو، یہ نہیں ہوں گے۔ آج قدوس بزنجو کہاں ہے، آج جام کمال کہاں ہے، آج دوسرا تیسرا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کہاں ہے نا؟ کل سرفراز بھی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا، کل جمال بھی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا، کل مینا مجید بھی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس ریاست کا جو نقصان ہوگا نا، ان حکومتی نمائندوں کی وجہ سے نا، وہ ریاست اپنے آنے والی کئی جو سال ہوں گے، نسل ہوں گے، وہ بھی اس کا خامیازہ جو ہے نا وہ پورا نہیں کر پائے گی۔ بالکل، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، تو یہاں اس احتجاج کے حوالے سے آپ کا کوئی مزید لاہ عمل ہے؟ ہمارا لاہ عمل یہی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں،
اور ہم اپنی احتجاج میں مزید شدت لے کر آئیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں سنے جاتے، پورے نہیں کیے جاتے. ہم اسی طریقے سے پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے لیے بلوچستان میں راستے بند ہیں. آج ایک اچھی چیز ہوئی کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا ڈیفینس آف ہیومن رائٹس اور پی ٹی ایم کے لوگ بھی آئے، انہوں نے اس سیمینار میں شرکت کی. جس طرح سے پیغام دیا ان کے سی سی ممبر نے کہ پی ٹی ایم کے جو بہت بڑے لیڈر ہیں منظور پشتین، ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی سولیڈیرٹی شو کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں دیگر جو تنظیمیں ہیں جو کہ آپ کے رائٹس کی آواز اٹھاتی ہیں وہ بھی اس پروٹیسٹ کو جوائن کر سکتی ہیں؟ جی، ہم تو کوشش کر رہے ہیں شروع دن سے، اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں، ہم سب کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب مظلوم ہیں اور ہم سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی طریقے سے ظلم ہو رہا ہے کسی کے ساتھ. تو ہم سب کو دعوت دینا چاہتے ہیں. اور ہم خود اگر ان کا کوئی پروگرام ہوا ہے تو ہمارے کیمپ میں سے کچھ لوگ گئے ہیں ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کرنے کے لیے، ان کے کانفرنس کو جوائن کرنے کے لیے، ان کے جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو جوائن کرنے کے لیے. تو ہمیں ہی ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. میں ان سب لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آج آپ ہمارا ساتھ دیں گے، کل پورا بلوچستان جو ہے نا آپ جیسے مظلوم طبقے کا ساتھ دے گا اور ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہے گا. نادیہ، جو بھی اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے اس سے کچھ کہیں گی؟ آپ کی بہن سمیت تمام جو قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، لاپتہ کا مسئلہ حل کیا جائے. کیا پیغام دے گی، کیا کہیں گی تاکہ اس مسئلے کا حل نکلے؟ اگر جو لوگ ہیں جو اقتدار میں ہیں، جن کے ہاتھ میں کچھ ہے، میں انہیں یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو امن ہے وہ بحال ہو، یا خاص کر بلوچستان میں اگر امن بحال نہیں ہوگا تو یہ پاکستان کی بھول ہے کہ پاکستان کے باقی لوگ، باقی صوبے بھی امن سے رہیں گے. اگر بلوچستان میں قتل و غارت ہوگا، اگر بلوچستان میں جبری گمشدگیاں ہوں گی تو پورے پاکستان میں کسی بھی کونے میں امن نہیں ہوگا. اور جو یہ بدہمنی پھیلا رہے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی امن نہیں ہوگا. تو میں ان سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ آئے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں امن ہو اور یہ مسئلے حل ہو، آپ مسئلوں کو حل کرنے کے بجائے آپ میڈیا میں آپ نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اور ہمارے ان مسئلوں کو وہ توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور ہمارے اس مسئلے کو گالیاں دیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ آپ ان کی بات نہ سنیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو اور پورے پاکستان میں ایک امن بحال ہو، تو آپ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ حل کریں. آپ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ حل کریں گے، آپ بلوچستان میں نسل کشی بند کریں گے تو مارنگ جیسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے، مارنگ جیسے لوگ آپ سے سوال نہیں کریں گے اور وہ سوال آپ کے گلے کی ہڈی نہیں بنیں گے اور آپ جو ہے نا ان جیسے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے بند نہیں کریں گے. تو جو مسئلہ ہے اسے جڑ سے حل کرنے کی کوشش کریں، جبری گمشدگیاں ختم کریں، فیک انکاؤنٹرز ختم کریں. بلوچستان میں جو بدامنی آپ نے پھیلائی ہوئی ہے، آپ کے اداروں نے پھیلائی ہوئی ہے، اپنے اداروں کو لگام دیں اور ایک انصاف کا ماحول پیدا کریں تو مارنگ جیسی اور بیٹیاں جو ہے نا پیدا نہیں ہوں گی. ایک آخری سوال میرا، کیونکہ حکومت یہ الزام عائد کرتی ہے، حکومت کے الفاظ میں بول رہی ہوں، کہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں لوگوں کا سافٹ کارنر پایا جاتا ہے، اور بی وائی سی کے لوگوں کو بھی بہت سارے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے، بی ایس او کے بہت سارے ممبران کو، کہ یہ علیحدگی پسند جو فنڈنگ ہے، تحریکیں ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اینٹی پاکستان ہیں، بلوچستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں. ان الزامات میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ بے بنیاد الزامات ہیں. ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں اور ہم نے ان بے بنیاد الزامات کو ہم نے کورٹ کے ذریعے بھی چیلنج کیا اور ہم پولیٹیکلی بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ ادارے یا میری بہن یا باقی جو سیاسی ورکرز ہیں وہ کسی نہ کسی دہشت گردی یا تنظیموں کے جو ہے نا اس لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں یا ان کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں؟ دوسرا تیسرا مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، تو ان کو اپنے کورٹ میں، اپنے عدالتوں میں ان کے خلاف ایویڈنس لے کر آئے. آپ کے پاس ایک بھی ایویڈنس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہوتا تو آپ ان چیزوں کو اپنی عدالتوں میں ثابت کرتے اور انہیں اسی طرح سے سزا دلواتے. آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ آپ بے بنیاد ایف آئی آرز پہ انہیں گرفتار کر رہے ہیں، کبھی کسی ایف آئی آر میں، کبھی دوسرے ایف آئی آر میں. اور باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں بلوچستان میں، جیسے ان کے ورکرز کو گرفتار، لاپتہ کیا جا رہا ہے، وکلا کو لاپتہ کیا جا رہا ہے اور ان پہ یہی الزام لگایا جا رہا ہے کہ فلاں تنظیم کے ساتھ ملوث ہے، فلاں تنظیم کے ساتھ ملوث ہے. الزام لگانے کے باوجود بھی آپ کے ریاستی ادارے جو ہے نا ان کو اپنے کورٹس میں کیوں پیش نہیں کرے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں بندہ چور ہے تو اسے اپنی عدالت میں پیش کریں نا. چور کہنے سے تو وہ چور ثابت نہیں ہوگا نا.
بہت شکریہ نادیہ بلوچ، آپ نے ہم سے مائنس ٹاک کی، اور جس طرح سے آپ نے یہ جو تمام تر باتیں کی ہیں، ان تمام تر مائنس باتوں کا ایک مثبت حل ہے کہ اس مسئلے کا تمام تر اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کر فوری طور پر حل نکالیں۔ ہمارا چینل مائنس نیوز ہے، اس کو فالو کرتے رہیے۔